لاہور سمیت پنجاب بھر میں صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے کنزیومر کورٹس قائم کی گئی تھیں۔ 2005 میں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ آیا، اس کے بعد یہ عدالتیں بنائی گئی، لیکن آج ان عدالتوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس وقت میں لاہور کی کنزیومر کورٹ کے باہر موجود ہوں، اور لاہور کے علاوہ یہ جو کنزیومر کورٹ ہے، یہاں پر ننکانہ صاحب اور اس کے ساتھ قصور سے بھی جو سائلین ہیں وہ انصاف کے لیے یہاں پر آتے ہیں، لیکن اب ان عدالتوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور سمری جو ہے وہ کیبنٹ کو بھجوائی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کنزیومر کورٹس ہیں یہ قومی خزانے پر بوجھ ثابت ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 3 سالوں میں یہاں پر 8,000 سے زائد کیسز دائر ہوئے ہیں صوبے بھر میں، اور کیسز کو نمٹایا بھی گیا ہے، لیکن یہاں پر اخراجات زیادہ ہیں اور کیسز کی تعداد کم ہے۔ اس فیصلے کو وکلاء اور سائلین دونوں کیسے دیکھتے ہیں؟ میرے ساتھ وکلاء بھی موجود ہے، سائلین بھی موجود ہے۔ پہلے ہم کنزیومر سے بات کریں گے کیونکہ وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے اس فیصلے سے۔ تو میڈم یہ بتائیے گا، آپ کا یہاں پر آج کیا کیس تھا؟ یہاں پہ جی ایک کلینک ہے، اور وہاں پہ ہم لیزر کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پہ اسکن بند کی جاتی ہے، جس کے بعد ان کو کہا گیا ہے کہ جو ہم نے ان پروفیشنل لیڈیز رکھی ہوئی ہیں تو ان کو آپ یا تو ٹرین کریں یا ساری اسکن بند کر دی ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، نہ وہ کچھ بات کرنے کو تیار تھے، تنگ آ کے کتنی دیر سے آپ کا کیس یہاں پر چل رہا ہے؟ تقریباً 6 منتھ ہو گئے ہیں۔ 6 منتھ تو کیا نظر آ رہا ہے؟ انصاف ملتا نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں سے؟ انصاف ظاہر سی بات ہے، ایک جج ہے، اور ماشاءاللہ ننکانے سے بھی لوگ آتے ہیں، شیخو پورہ سے بھی لوگ آتے ہیں، لاہور سے بھی آتے ہیں، تو ایک جج ہے، یا تو ججز زیادہ کر دیں یا کورٹ زیادہ کر دیں۔ تو اور کورٹس کو تو بند کرنے کا فیصلہ کر دے یہ گا۔ تو ایک شاکنگ نیوز ہے کہ ہم جیسے جو کنزیومر ہیں وہ بیچارے کہاں جائیں گے، کہ ہم جو لوگوں کو پتہ ہے کہ عدالت بند ہو گئی ہے تو اب جو لٹ مچانی ہے وہ مچا لو، یہ غلط بات ہے۔ اور انصاف یہی ہے کہ آپ عدالتیں زیادہ کریں، ججز زیادہ کریں، تاکہ لوگوں کو انصاف مہیا کریں۔ جیسے یو کے اور یو ایس اے میں کنزیومر جو ہوتے ہیں ان کو انصاف دیا جاتا ہے، ان کو ہرجانہ دیا جاتا ہے، اور وہاں پہ اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں۔ کنزیومر کا یہ کہنا ہے کہ ان عدالتوں کو بند کرنے کی بجائے یہاں پر ججز کی تعداد بڑھائی جائے۔ وکلاء سے بات کریں گے، میرے ساتھ ایڈوکیٹ واجد صاحب موجود ہیں، ایڈوکیٹ عباس خالد صاحب موجود ہیں۔ واجد صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ یہ فیصلہ جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ظالمانہ فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عدالتیں بند نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ کنزیومر جو ہے وہ ایک مین سٹیک ہولڈر ہے اس معاشرے کا ہر ان اینگل سے۔ عدالتوں میں کس طرح کے کیس آتے تھے؟ ان عدالتوں میں جو بڑے بڑے صنعتکار ہیں، بڑے بڑے بزنس مینز ہیں، ان کے خلاف کیسز آتے تھے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے مینوفیکچررز ہیں، جن کی کمپنیز ہیں بڑی بڑی یہاں پہ، جب وہ سب سٹینڈرڈ چیزیں یا سروسز، چیزوں کے علاوہ سروسز کے حوالے سے بھی یہاں پہ کہ اگر سروسز بھی اگر وہ پراپر پرووائڈ نہیں کر پاتے تو ان کے خلاف یہاں پہ کنزیومر آ کے کیس کرتے تھے، اب جو انہوں نے پیمنٹ کی ہوتی، کنسیڈریشن پے کی ہوتی اس کے حوالے سے، اس کے علاوہ ڈیمیجز کے حوالے سے بھی۔ تو یہ عدالتیں جو ہے نا، یہ عدالتیں عام انسان کے لیے، عام بندے کے لیے ایک دروازہ ہے جہاں پہ وہ جا کے بتاتا ہے کہ یہ معاملہ، یہ پروڈکٹ یا سروس جو ہے نا میرے لیے کس طرح جو ہے نا فعال ہوئی ہے یا غیر فعال ہے۔ تو یہاں پہ آ کے یہ عدالتیں جو ہے نا انصاف فراہم کرتی ہیں، اور اس کی ایک ہسٹری ہے۔ اگر میں بات کروں پوری دنیا میں دیکھا جائے، میں خود ذاتی طور پہ یو کے میں بھی رہا ہوں، وہاں پہ تو بڑے بڑے جرمانے دیے جاتے ہیں، ہرجانے دیے جاتے ہیں، اور اس کی ایک لمبی ہسٹری امریکہ سے چلتی آ رہی کہ 1906 میں وہاں پہ 2 ایکٹ بنے تھے کنزیومرز کو دیکھتے ہوئے، وہاں پہ کہ کنزیومر کے واولے اور شور کی وجہ سے، ان 2 ایکٹس کی وجہ سے پوری ویو آہستہ چلتی چلتی پاکستان میں، یہ پنجاب کی بات کریں کہ واجد صاحب یہ بتائیے کہ یہاں پر آج 52 کیسز لگے ہیں اس کورٹ میں، تو حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کیسز کی تعداد کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، تو آپ نے یہاں کا ماحول دیکھا، یہاں پر پیش بھی ہوتے ہیں، تو کیا لگتا ہے؟ میں تو اندر جا کے اگر آپ بھی وزٹ کروا سکیں اندر سے تو حالت زار یہ دیکھیں، اوپر دیکھیں، یہ عدالت 98 کروڑ کا معذرت سے 98 کروڑ کا بجٹ تو لگتا ہی نہیں ہے۔ میں اور جس کابینہ کے پاس یہ گیا ہے وہ کابینہ بھی تو دیکھے جن کی 300% تنخواہیں ابھی حال میں ہی انہوں نے اپنے پرکس بڑھا لی ہیں، اور یہ ایک عدالت ہے جو کہ عام انسان کے لیے، عام عوام کے لیے ایک ڈیفرنٹ نیچر کی عدالت ہے۔ تو یہاں تو اندر آپ جائیں، میں تو پریشان حال ہو گیا ہوں کہ یہاں پہ تو کوئی کورٹ والا ماحول نہیں لگتا، کہ گورنمنٹ نے اس طرح توجہ نہیں دی، نہ انہیں کو بجٹ دیا ہوئے۔ یہ تو کاغذی باتیں ساری 98 کروڑ کی، پتہ نہیں وہ 98 کروڑ روپیہ کہاں جاتا ہے، کس سائڈ پہ جاتا ہے۔
میرے خیال میں ان عدالتوں کو اپ گریڈ کیا جانا چاہیے، جس طرح کے فیملی کورٹس اپ گریڈ کی گئی ہیں، جس طرح نیب کورٹس کو کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہی ہو. اور دوسرا اس کورٹ کو یہاں سے نکال کے جو ہماری کورٹ پریمیسز ہیں وہاں پہ لے کے جانا چاہیے، تاکہ عام بندے کو بھی پتہ چلے، وکلا کے لیے بھی ایکسیس اس کی ایزی ہو. عباس صاحب آپ بتائیے گا، آپ بھی کنزیومر کورٹس میں پیش ہوتے رہے ہیں بطور وکیل، کیسا ایکسپیرینس رہا؟ اب یہ عدالتیں نہیں ہوں گی تو عام صارف کہاں جائے گا؟ دیکھیں وکاس بھائی، میری نظر میں یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا. ہمیں جب ہم حکومتی فیصلوں کی پہ تنقید کرتے ہیں، میرا خیال ہے جہاں وہ اچھے فیصلے آتے ہیں ان کو شاباش بھی دینی بنتی ہے. کنزیومر کورٹ بند کرنا اچھا ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ادارے کو ٹھیک کرنے کی بجائے دوسرا ایک ساتھ ادارہ کھڑا کر دیتے ہیں. 2005 میں ایکٹ بنایا گیا، کنزیومر ایکٹ، اس کے تحت یہ عدالتیں بنی. اب آپ دیکھ لیں کہ قومی خزانے کے اوپر کتنا برڈن ہے ان عدالتوں کا. پچھلے اگر 3 سال میں آپ دیکھیں تو 1 بلین جو ہے قومی خزانے سے جو دیا گیا ہے ان عدالتوں کے لیے وہ 1 بلین ہے. اور جو ٹوٹل کیس 3 سالوں میں دائر ہوئے ہیں ان عدالتوں میں وہ تقریباً 8,000 ہیں. تو اگر آپ ایک کیس کی ریشو نکالیں گے تو وہ بنتی ہے تقریباً کوئی 1,17,18,000 روپے. اب ہمیں عوام کو اور صارفین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ عدالتیں اور نہ ان کا قانونی چارہ جوئی بند نہیں ہو رہی، رستہ نہیں بند ہو رہا. وہ یہ اس میں امینڈمنٹ پرپوز کی جا رہی ہیں، اور اس میں جو تبدیلی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو پتہ ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج موجود ہے آلریڈی، وہ کام کر رہا ہے، اور اسی کو یہ پاور جو ہے وہ ڈیزگنیٹڈ کر دیں گے. اسی جو بھی کنزیومر ہے ہمارے ہاں، پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ یہ کنزیومر ایکٹ کیا ہے اور کنزیومر کورٹس کیا ہے. اور ان کے پھر تو اویئرنیس دینی چاہیے تھی نا، کہ بجائے آپ عدالتیں ہی بند کر دیں. نہیں، اس میں عرض کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ اویئرنیس 2005 سے لے کے آج تک اگر دیکھ لیں تو اتنی اویئرنیس آئی ہے کہ 3 سالوں میں. اور آپ اس عدالتوں میں زیادہ سے زیادہ جو کیس ہوتے ہیں، کوئی آپ دیکھ لیں، کوئی لوٹے کا کیس ہے، کوئی پوٹ کا کیس ہے، کوئی صارف تو ہے کوئی نا، شوز کا اگر کیس ہے. غریب صارف، واجد صاحب اگر کوئی غریب صارف ہے تو وہ اس کا رائٹ ہے. میں پہلے تو یہ بات کروں گا کہ آپ ایک طرف تو ایوننگ کورٹس کی بات کرتے ہیں کہ آپ سیشن ججز پہ یہ بوجھ ڈالنے جا رہے ہیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اگر آپ یہ کام اٹھا کے اپنی دوسری جوڈیشری پہ ڈالیں گے، یہ ایک ڈیفرنٹ اسپیسیفک نیچر کا کیس ہے. اور یہاں پہ میرا خیال ہے آٹو موبیلز کے بھی کیس ہیں، یہاں پہ بڑی بڑی کمپنیز کے کیس ہیں، ڈاکٹرز کی سروسز کے کیس ہیں، جہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ججز نے جو فیصلے دیے تقریباً 1 کروڑ سے اوپر کے جو نا جرمانے کیے، ڈیمیجز جو ہے نا ان پہ ڈالے گئے. باقی یہاں پہ آپ یہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہاں پہ صورتحال ایسی ہے کہ ان عدالتوں کو اگر آپ آپ ان کو فعال کریں. میں تو پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ اویئرنیس دی جانی چاہیے، اس کے لیے ایک مہم چلائی جانی چاہیے. اس لیے نہیں جا رہی کیونکہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہی بزنس مین ہیں، وہی اس ملک کے بزنس کو رن کر رہے ہیں، اور ان کے سٹیک، ان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ واچ کرنے کے لیے، کیونکہ اکثر مختلف ذرائع سے ہمارے تک یہ خبریں آتی ہیں کہ جی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چیف منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے، کسی تاجر کی برادری کی تاجر، وہ کمپلین کرتے جی عدالتیں ہمیں بلا لیتی ہیں، ایک سیشن جج سانو بلا لینا ہے. ٹھیک ہے بھائی، بات یہ ہے کہ عام بندے کو جب آپ مسلیں گے، مس کریں گے، تو آپ کو جو اس کا پلیٹ فارم ہے داد رسی کا، وہ وہاں پہ آئے گا، اور اپنی داد رسی کے لیے جو درخواست ڈالے گا تو عدالتیں آپ کو بلائیں گی. آپ کے عدالتوں کا قانون کا احترام نہیں کرنا چاہتے. عباس صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ بجٹ کی، تو لیبر کورٹ بھی یہاں پر موجود ہے، پھر اس کو بھی بند کر دیں. پھر اس کی طرح اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے، وہاں پر بھی کیسز بڑے کم ہوتے ہیں، تو بجٹ تو پھر اسمبلی کا بھی بہت زیادہ ہے. دیکھیے ہم نے جیسے پچھلے دنوں میں 26ویں آئینی ترمیم کا شور تھا، اور اس سے پہلے یہ حکومت چاہ رہی تھی کہ ایک علیحدہ جو ہے آئینی عدالتیں بنا دی جائیں. اس وقت بھی ہم نے مذمت کی کہ علیحدہ جو نظام ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. پہلے جو آلریڈی ہمارے پاس نظام موجود ہے اس کو فعال کرنا چاہیے، اس کے اندر جو بھی خامیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہیے. اس میں بہتری کی گنجائش ہمیشہ سے موجود ہوتی ہے، چاہے کوئی قانون ہو، چاہے کوئی نظام ہو، ہر جگہ سکم ضرور ہوتے ہیں. لیکن اس کو بہتر کرنے کی بجائے جو ہے ہم پیرالل جو ہے ہم نظام کھڑا کر دیتے ہیں. پہلے ہی آپ کا ملک جو ہے بیچارہ، وہ معیشت اس کی جو ہے وہ بالکل ڈوب چکی ہے. غریب آدمی، عام آدمی جو ہے اس کا حال کوئی نہیں ہے. یہ آپ پھر اتنا بجٹ جو ہے، ایسے بہت سارے ادارے ہیں
जिनको प्राइवेट करने की ज़रूरत है, और ऐसे इदारे हैं जो जिसमें ऐसे ही लोगों की तनख्वाहें लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं, और उसका कोई ख़ास जो है ना आवाम को फ़ायदा है ना इस मुल्क को फ़ायदा है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इस पे नज़रसानी करनी चाहिए। और ये जो कंज्यूमर लॉ है या कंज्यूमर, बेसिकली ये किस लिए बनाया गया कंज्यूमर एक्ट जो है, कि सार्फिन जो है अगर उनके साथ कोई दुकानदार कोई चीज़ जो है वो असल कह के नकल बेच देता है, या उसमें कोई फ़ाल्ट आ जाता है, कुछ भी आप शूज़ लेते हैं, कपड़े लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसमें कोई फ़ाल्ट आता है, तो वो सारिफ जो है उसके पास रेमडी क्या होगी, वो कहाँ जाएगा। तो इसलिए अभी भी उनके पास रेमडी मौजूद होगी कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, वहाँ जाके अपना मुकदमा जो है वो दायर करेगा। जो आम अदालतें हैं वहाँ पे आप देख लें कि वो कोई इतनी डिस्पोजल, और हमारी जुडिशरी जो है वो दुनिया के कौन से नंबर पे है, तो हमें फाल करने की वकला की राय इस पर मुख्तलिफ है। एक वकील साहब का मानना है कि कंज्यूमर कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरे वकील साहब का कहना है कि कंज्यूमर कोर्ट जो है उसको फाल करने की ज़रूरत है। लेकिन जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, उसका मुतालबा यह है कि कंज्यूमर कोर्ट को बंद करने के फ़ैसले पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है।